بابا جانی مجھے سیب کھانے ہیں۔ چاچا لیاقت مجھے سیب توڑنے نہیں دیتا، وہ کہتا ہے چل نکل یہاں سے، تیرے باپ کا باغ نہیں۔ مجھے نہیں پتہ، مجھے بھی سیب کھانے ہیں۔ مٹی اور بنا دروازے کے گھر میں 10 سالہ بچی روتی ہوئی اور تقریباً بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ کندھے سے لٹکا کی پپوندی لگا پرانے کپڑے کا تھیلا نما بستہ کچے صحن میں پھینک دیا۔ اکلوتے کمرے میں چارپائی پر بیٹھے عمر دن کی قمیص کا دامن پکڑ کر کھینچا اور ضد کرنے لگی۔ بس اتنی سی بات؟ میں کل ہی اپنی سونی ابیا کو سیب لا دوں گا۔ اٹھو آؤ مل کر کھانا کھا لیں، نیک بختے 2 روٹیاں اور بنا دے۔ عمر دین نے لقمہ رکھ کر ضد کرتی بیٹی کو منایا اور اپنی سہیلیوں کو بتانے باہر بھاگ گئی۔ آپ پریشان نہ ہوں، ابیا ابھی ناسمجھ اور معصوم ہے، آج کھیل کے آئے تو میں اس کو سمجھا دوں گی۔ عمر دین نے بیوی کی طرف دیکھا اور اس کی طرف سے کی جانے والی حوصلہ افزائی پر مسکرا دیا۔ یہ زمین سونا اگلتی ہے اور یہ سونا گوروں کے ملک میں چلا جاتا ہے، اس زمین کے باسی تو اس سونے کے اہل ہی نہیں۔ عمر دین نے بے بسی سے کہا اور باہر نکل گیا۔ عمر دین ایک پکوڑا فروش ہے، بستی کے قریب سڑک پر نان پکوڑے کا ٹھیلا لگاتا ہے۔ وہ صرف اتنا ہی کما پاتا ہے کہ 2 وقت کی روٹی پوری کر سکے۔ ابیا اس کی اکلوتی اولاد ہے، اپنی بیٹی کو ہر صورت میں پڑھانا چاہتا ہے۔ وہ سرکاری اسکول میں جاتی ہے اور راستے میں سیبوں کا باغ پڑتا ہے۔ یہ باغ بستی کے پچھلی طرف ہے، اس میں اعلیٰ معیار کے سیب موجود ہیں، تاہم موسم پیداوار میں ان کی سیبوں کی سوندھی سوندھی خوشبو پوری بستی کو اپنے حصار میں رکھتی ہے، اشتہار بڑھاتی ہے۔ اس کشش کو بڑے تو برداشت کر لیتے ہیں مگر بچوں کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بچے کبھی سیب چرا پاتے ہیں تو کبھی مالی انہیں بھگا دیتا ہے۔ یہ مالی چوکھا بوڑھا اور رحم دل آدمی ہے اور ترس کھا کر سیب اتار دیتا ہے تو اس سے فارغ کر کے نیا جواں اور سنگ دل مالی رکھ دیا گیا، ساتھ میں چوکیدار بھی حفاظت کے لیے متعین کیے۔ ان اقدامات کے باعث چوری کم تو ہوئی مگر ختم نہ ہو سکی۔ اس روز جب عمر دین کی بیٹی نے سیب کی ضد کی تو بحالت مجبوری اور مالی کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گیا۔ بھائی ایک سیب تو اتار دو، آپ مجھے 100 روپے دیں، میں آپ کو توڑ کے لا دیتا ہوں۔ مالی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے اور عزلی شفقت سے بولا، بھائی اتنا بڑا باغ ہے، اگر ایک سیب کسی غریب کو دے دو گے کچھ فرق نہیں پڑے گا، خدا تمہارا بھلا کرے گا۔ او غریبوں، مالکوں نے یہ سیب اتارنے اور توڑنے سے منع کیا ہے، یہ اعلیٰ قسم کے سیب ہیں، تم جیسے غریبوں کے لیے نہیں بلکہ امیر ملکوں کے لیے، امیر لوگوں کے لیے اگائے جاتے ہیں۔ اب جاؤ یہاں سے اور اپنے بچوں کو روک لو کیونکہ حاجی صاحب اس باغ کے لیے 2 خوفوار کتے منگوائے ہیں، برسوں کے بعد کسی بھی وقت پہنچ جائیں گے۔ عمر دین خالی ہاتھ لوٹ آیا۔ اگلے دن اسکول سے واپسی پر والدین کے منع کرنے کے باوجود ابیا باغ کی طرف نکل گئی اور اسے جھاڑی کے پاس پڑا سیب مل گیا۔ وہ زمین سے اٹھا کر اپنے بیستر میں ڈالنے لگی۔ مالی دیکھ لیتا، نہ صرف سیب چھینتا ہے بلکہ ابیا کو مارتا بھی۔ ابیا گھر آ کر تمام رادود عمر دین کو سناتی۔ عمر دین بپھیرے ہوئے شیر کی طرح اٹھ کر مالی سے 2 ہاتھ کر کے آتا ہے۔ وہ غریب ضرور تھا مگر کمزور نہیں تھا، اس کے باوجود اس کی بیوی رات بھر سو نہ سکے۔ وہ اپنی محرومیوں اور حسروں کے کاغذ کا جہاز کی طرح ہوا میں اڑانا چاہتے تھے مگر جہاز گھوم پھر کر ان کے پاس واپس آ جاتا ہے۔ مالی کی دھمکی سے اس کی خون ابل آ گیا اور بے تحاشا گالی گلوچ بکتا رہا۔ اگلی صبح عمر دین پھر پکوڑوں کا ٹھیلا گاہک کا منتظر تھا۔ ایک طرف اسے مالی پر غصہ آ رہا تھا اور دوسری طرف احساس محرومی سے بطن میں آگ لگی جا رہی تھی۔ کیا تھا اگر وہ ایک سیب لے جانے دیتا، زمین پر پڑے ویسا ہی خراب ہو جاتا۔ وہ مالی سے جھگڑا بھی کر کے آیا تھا، سدا افسوس اس غریب کی کون سنتا ہے، کاش وہ اپنی بیٹی کو ڈھیر سارا پھل لے کر دیتا، پھر کسی ایسے گھر میں پیدا ہوتی جہاں ہر قسم کے پھلوں سے مزید پھل اس کے سامنے دوہرا رہتے۔ بٹٹ کی روح میں سوچو دہاڑے میں ایک آواز اس کے پاس واپس لے آئی، بھائی صاحب ذرا 20 روپے کے نان پکوڑے تو میری بیٹی کو دے دو۔ موٹر سائیکل سوار باپ بیٹی تھے، اس بیٹی کی ابیا کی طرح لگی۔
اس کے ہاتھ میں سیبوں کی شاپر تھا۔ عمر دین نے جلدی سے سر جھٹک کر 20 روپے کے نان پکوڑے کاغذ کے لفافے میں ڈال دیے، جسے وہ مزے لے کر کھانے لگی۔ موٹر سائیکل سوار نے عمر دین کو پیسے تھما دیے اور آنا فنانا موٹر سائیکل لیے وہ اگلے ہی لمحے موٹر سائیکل ٹرک کے ٹکرا گئی۔ موٹر سائیکل دور جا کر گری۔ باپ کسی پتنگے کی طرح کئی میٹر دور جا گرا اور بچی موٹر سائیکل قریب سر کے بل گری۔ عمر دین بدحواس باپ کی طرح دوڑا اور پہلے ہی مر چکا تھا۔ پھر بیٹی کے پاس آیا تو دوسری نگاہ بکھرے ہوئے سیبوں پر پڑی۔ حادثے کی وجہ سے سیب بھی بکھر گئے تھے۔ بابا جانی، اگر آج آپ میرے لیے سیب نہ لائے تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی اور بھوکی مر جاؤں گی۔ اور فیصلہ ہو گیا۔ وہ جلدی سے سیب لفافے میں ڈالنے لگا۔ مبادا لوگ اکٹھے ہو جائیں اور اس کے ہاتھ کچھ نہ آئے۔ جیسے ہی عمر دین سیب لے کے مڑا تو نیم بے ہوش لڑکی کی بند آنکھوں کے پردے کو ہلکی سی جنبش دی اور پانچہ پکڑ لیا۔ ہلکی سی گرفت کے ساتھ وہ ہلکا سا بڑبڑائی، بابا جانی، بابا۔ آنکھوں میں امید کی زندگی اکھڑتی سانس، خون آلودہ وجود شاید مدد مانگ رہا تھا۔ میں ابھی آیا بیٹی۔ پھر زمین اور آسمان، دھرتی، ہر تماشا بین خون کے آنسو رویا۔ سیبوں کا وزن انسانیت کے وزن پر حاوی ہوا۔ عمر دین تقریباً بھاگتے ہوئے گھر چلا آیا۔ ابیا، ابیا کہتے ہوئے مٹی کے گرندے میں داخل ہوا۔ یہ دیکھ، میں تیرے لیے ایک نہیں پورے 4 سیب لایا ہوں۔ اور شاپر چارپائی پر لیٹی ابیا کے سرہانے رکھ دیا۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ ابیا پوری طرح زخمی ہے، سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے، حواس باختہ کر دیا۔ پینو، اس کو کیا ہوا ہے؟ دل بے قرار نے پوچھا۔ آج یہ باغ سے سیب چرانے گئی تھی، مالک نے کتا چھوڑ دیا، پھر مارا، کتے کی ٹانگ پر کاٹ لیا اور سر پھٹ گیا۔ میں 2 پٹیاں بدل چکی ہوں مگر خون نہیں رک رہا، تو اس کو ہسپتال لے جا، پینو آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ تبھی کسی عمر دین کا دل کو پکڑا اور زور سے دبایا۔ ایک موقع پر وہ بالکل بند ہو گیا، پھر چھوڑا تو مردہ دل پھر سے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ بابا جانی، بابا۔ مالی کتا کاٹا اور نیم بے ہوش ہو گئی۔ وہی خون آلود وجود، لڑکھڑاتی زبان، اکھڑتی سانسیں، یہ منظر دہرایا گیا۔ آنکھوں میں اداسی اور امید۔ زندگی تو میرا انتظار تو کرتی، دیکھ کتنے سیب لایا ہوں۔ ساتھ لفافے سے ایک ایک سیب نکال کر ابیا کو دکھاتا رہا، مگر یہ صدا بابا کہتے تھم گئی۔ سب کچھ وہی تھا، بس یہ اپنی بیٹی تھی اور وہ کسی اور دوسرے کی بیٹی تھی۔ بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، وہ میری دوسری بیٹی تھی، مجھے اس کی مدد کرنے میں کامل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خدا کی طرف سے بھیجی جانے والی اس آزمائش میں وہ ناکام ہو چکا تھا۔ دوسری کی بیٹی کو ناراض کیا، خدا کو ناراض کیا، اس کو مرنے دیا۔ مالی نے میری بیٹی کو مار دیا۔ شاید میں اور مالی میں زیادہ فرق نہیں، یا خدا وہ زندہ ہو اور مجھے معاف کر دے۔ یہ سوچتے ہوئے الٹے پاؤں بھاگا۔ ضمیر مسلسل کچوکے لگا رہا تھا۔ لوگوں کے ہجوم میں راستہ بناتے ہوئے وہ اپنی دوسری بیٹی تک پہنچا۔ ایمبولینس کا سائرن آواز مسلسل آ رہی تھی۔ وہ سخت آنکھوں اسی زاویے پر ساکھ تھیں جب نقطے پر انہیں دھتکارا گیا۔